دوستو آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو نازل کیا۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیے۔ ان میں کئی ایسے پیغمبر بھی ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اب جو چیز بھی جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ لیکن دوستو 4 ایسے پیغمبر بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور وہ ابھی بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا ایجاد کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کے کام میں ماہر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک طویل القامت دراز بدن شخص تھے جن کا سینہ چوڑا، جسم پر بال کم اور سر پر بال زیادہ تھے۔ نرم مزاج تھے اور نرم گفتگو کرتے تھے۔ جب چلتے تھے تو زمین پر تقریباً لکیریں پڑ جاتی تھیں۔ ان کا نام ادریس اس لیے پڑا کہ وہ اکثر اللہ کی حکمتوں اور اسلام کی سنتوں کا اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی عظمت پر غور کیا اور کہا کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں عظیم مخلوقات، شمس القمر، نجوم بادل اور بارش غرض، ان تمام اشیاء کا کوئی نہ کوئی رب ہے جو اپنی قدرت سے ان کی تدبیر کا انتظام کرتا ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا حق عبادت ادا نہ کر سکیں؟ دوستو اس کے بعد وہ اپنی قوم کو لے کر گوشہ تنہائی میں چلے گئے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اشیاء کے خالق کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور ایک کے بعد ایک ان کی دعوت کو قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 7 ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ان کی تعداد 70 ہو گئی، پھر 700، پھر 1000۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت کرتی رہی اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہاں تک کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو لوگ ان کے دین کے تابع تھے وہ چند افراد کے سوا وہ سب منحرف ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے اور نئی نئی باتیں اور بدعتیں شروع کر دی۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ملائکہ نے جہنم بھی دکھائی اور جنت کا بھی نظارہ کروایا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں قیام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں رہنا ہی پسند کروں گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی مقیم ہیں۔ دوستو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ بعض علماء کے درمیان حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ولایت کا مرتبہ عطا کیا تھا۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کو پی لیا تھا جس کی وجہ سے آج تک وہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بہت سارے انبیاء کی زیارت کی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی مرتبہ آئے تھے۔ دوستو تیسرا نمبر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود کی طرف جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو قوم یہود نے ان کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ قوم یہود میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک ایسا مسیحا آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ یہ بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور بہت واضح نصیحت کی، مگر قوم یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا اس قدر اثر ہوا، دن بدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اپنے 12 حواریوں کو چن لیا۔ یہودیوں نے پلان کر کے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھیج دیا۔ اس شخص کا نام یہودا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کئی بار اس بات کی پیشن گوئی کی کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھے گرفتار کروائے گا اور میری مخالفت کرتا ہے۔ تمام حواریوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام نہیں بتایا۔ دوستو، یہودیوں نے اس یہودا نامی شخص کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندان میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور وہ جو یہودا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ تمام سپاہیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر دوبارہ گرفتار کر لیا اور زندان میں ڈال دیا۔ وہ روتا اور چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، جس کی وجہ سے آج بھی عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ دوستو، ان 4 نبیوں کو زندہ رکھنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دوستو، امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو یہ چاروں نبی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سالوں سے انہیں اسی وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ادریس بھی امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ کریں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ چاروں نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں یہ چاروں نبی پوری امت کو تبلیغ کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل جانے کی دعوت دیں گے۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان 4 نبیوں کی بدولت تمام پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔